یہ دھماکہ جو ہے یہ حافظ سعید کے گھر کے باہر جو ہے یہ دھماکہ کیا گیا ہے. ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق 2 افراد جو ہیں وہ اس واقعے میں جاں بحق ہو چکے ہیں. 7 یا 8 افراد جو ہیں وہ زخمی ہیں، جس میں کچھ بچے بھی شامل ہیں اور خواتین بھی شامل ہیں. کہ obviously حافظ سعید ایک ہائی ویلیو ٹارگٹ ہے، وہ جیل میں ہے. اگر وہ obviously ہائی ویلیو ٹارگٹ ہیں تو رہائشی ایریا میں ان کا کیا کام بنتا ہے؟ تو ممکن ہے کہ اس طرح کی چیز ہو سکتی تھی کل کو. تو جب ہو سکتی تھی تو پھر ان کو عوامی ایریا میں رہنے کا تو کوئی تک نہیں بنتا. ناظرین، لاہور کے اندر آج ایک واقعہ ہوا ہے اور علاقہ ہے جوہر ٹاؤن کا، اور خبر یہ آئی آج صبح ہی کہ وہاں پر ایک دھماکے کی اطلاع ہوئی ہے. لیکن اب میرے پاس جو مختلف سورسز سے خبر ملی ہے، وہ سب سے پہلے جب وہاں پہ جائے حادثہ کے اوپر جو بام ڈسپوزل اسکواڈ ہے وہ جب وہاں پر آ کے پہنچا ہے تو اس نے اب تک جو اپنی فورینزک سرچ وہاں پہ شروع کی ہے، تو وہ سب سے پہلے جا کے جو ہے وہ مختلف قسم کے فریگمنٹس اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ یہ کس نوعیت کا دھماکہ تھا. کیا یہ کوئی خودکش دھماکہ تھا یا یہ کوئی پلانٹڈ ڈیوائس تھا؟ وہ ان چیزوں کو جو ہے وہ اسیس کیا جاتا ہے. اچھا، اسی دوران یہ بھی جاننا بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ کیا کوئی شخصیت یا کوئی انسٹالیشن وہاں پہ اس کو ٹارگٹ کیا گیا تھا. تو اس سلسلے میں ایک بڑے سینئر صحافی ہیں مبشر زیدی صاحب نے جو ہے وہ اس سلسلے میں ٹویٹ کیا کہ یہ دھماکہ جو ہے یہ حافظ سعید کے گھر کے باہر جو ہے یہ دھماکہ کیا گیا ہے. تو میں نے اس کے بعد اس کی مختلف جو تحقیقات کی اور جو میری مختلف اپنے سورسز سے بات ہوئی ہے، اس کے مطابق یہ دھماکہ ایگزیکٹلی ان کے گھر کے باہر نہیں ہوا ہے، بلکہ اس گلی کے اندر ہوا ہے جہاں پہ ان کا گھر واقع ہے. اب اور جو ایگزیکٹ پوائنٹ ہے جہاں پہ دھماکہ ہوا ہے، یہ اس سے تقریباً کوئی 3 گھر چھوڑ کے یہ ایریا ہے جہاں پہ دھماکہ ہوا ہے. اب یہ نہیں پتا. اور دوسری بات یہ کہ مختلف جگہوں پہ کہا گیا کہ جی موٹر سائیکل کے اندر جو ہے یہ ڈیوائس جو ہے وہ پلانٹ کی گئی تھی اور جس کی وجہ سے دھماکہ ہوا ہے. میری اطلاعات کے مطابق جو انیشل فائنڈنگز آ رہی ہیں، ظاہری بات ہے میں دوبارہ بتا رہا ہوں کہ انیشل فائنڈنگز ہیں، اس کے بارے میں بھی واضح طور پر بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا. آگے چل کے ہو سکتا ہے مزید کلیئرٹی آئے، لیکن ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق یہ جو ڈیوائس تھا یہ گاڑی کے اندر انسٹال تھا اور گاڑی کے اندر جو ہے یہ دھماکہ ہوا ہے. اب گاڑی کی جو صورتحال ہے، جو میرے پاس جو خبر پہنچی ہے اس کے مطابق وہ اتنی خراب ہے کہ یہ کہنا بھی مشکل ہے کہ جو سارا جو دھماکہ خیز مواد تھا کیا وہ گاڑی کے اندر رکھا ہوا تھا یا اس کے اندر کوئی سوسائڈ بامبر تھا جو دراصل میں ٹارگٹ کرنا چاہ رہا تھا، یہ ابھی کہنا بہت مشکل ہے. لیکن انیشلی جو خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ گاڑی کے اندر جو ہے یہ دھماکہ ہوا ہے. دوسری بات یہ کہ ظاہری بات ہے کیونکہ ایک پرٹیکولر جگہ کے اوپر جب ایکسپلوژن ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے جو آس پاس کی گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں، آس پاس کے جو گھر تھے وہاں پہ موٹر سائیکل بھی وہاں سے گزرتی تھی، موٹر سائیکل کو بھی اس نقصان پہنچا ہے. اور ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق 2 افراد جو ہیں وہ اس واقعے میں جاں بحق ہو چکے ہیں. 7 یا 8 افراد جو ہیں وہ زخمی ہیں، جس میں کچھ بچے بھی شامل ہیں اور خواتین بھی شامل ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ میری اطلاع کے مطابق کہ وہاں پہ آس پاس جتنے گھر تھے وہاں پہ لوگوں کو جو ہیں وہ چوٹیں آئی ہیں، زخمی ہوئے ہیں اور ان کو جو ہے ہسپتال اس وقت لے جایا گیا ہے، طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے. دوسری بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جس جگہ پہ یہ واقعہ پیش آیا ہے وہ سیکیورٹی وہاں پہ سخت ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ سیکیورٹی کے انتظامات نہیں ہیں، وہاں پہ سیکیورٹی کے انتظامات بھی ہوتے ہیں. تو یہ کوئی اتنا آسان طریقہ نہیں تھا کہ کتنے بڑے آرام سے جو ہے یہ کوئی بھی کسی گلی کے اندر آ گیا اور آ کر اس نے دھماکہ کر دیا. یہ ایک اچھی خاصی یہاں پہ سیکیورٹی ہوتی ہے اور وہاں پہ یہی سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ اگر اتنی اچھی سیکیورٹی تھی تو اس کے باوجود دھماکہ کیوں ہوا ہے. اب ظاہری بات ہے جب یہ آگے سیریز چلے گی، آگے اس کی انویسٹیگیشن چلے گی، ابھی تک کسی تنظیم نے یا کسی شخصیت نے اس دھماکے کی ذمہ داری فی الحال قبول نہیں کی ہے. تو اس لیے ابھی قبل از وقت ہوگا یہ کہنا کہ اس کے پیچھے کون ہو سکتا ہے. اب ظاہری بات ہے یہاں پہ کئی ایسے لوگ ہیں جو اس کو مختلف ممالک کے ساتھ بھی جوڑیں گے کہ جی اس کے پیچھے بھارت ہو سکتا ہے، اس کے پیچھے اسرائیل ہو سکتا ہے. یہ ہمیشہ ہی ہوتا ہے جب بھی کوئی اس قسم کا انسیڈنٹ ہوتا ہے، لیکن اٹ ٹیکس ٹائم، بڑی دیر لگتی ہے، کافی ہفتوں کی بلکہ مہینوں کی انویسٹیگیشن کے بعد کہیں جا کے پتہ لگتا ہے کہ ایکچولی سین کیا ہوا تھا. ویورز، آج لاہور میں ایک بلاسٹ ہوا. اس بلاسٹ کی جو سگنیفیکینس ہے، جو اہمیت ہے، وہ بڑھ گئی ہے کیونکہ اس بلاسٹ کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو کالعدم لشکر طیبہ جو ہے اس کے جو لیڈر حافظ سعید ہیں ان کی رہائش وہاں پہ تھی. اور یہ میں اس کو بہت سارے میڈیا نے بھی کور کیا شاید، لیکن جو پنجاب کے انسپیکٹر جنرل پولیس ہے انعام غنی صاحب، ان سے پوچھا گیا کہ کیا حافظ سعید کی جو رہائش گاہ ہے کیا ممکنہ طور پہ اس کو نشانہ بنایا گیا. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ پولیس کی چوکی کی وجہ سے جو گاڑی ہے
وہ ہائی ویلیو ٹارگٹ کی رہائش گاہ تک نہیں پہنچ سکی. اب وہاں پہ کون سا ہائی ویلیو ٹارگٹ کی رہائش گاہ ہے, یہ آبویسلی ایک پوائنٹ آف کنسرن ہے کہ وہاں پہ حافظ سعید کی رہائش گاہ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, کیونکہ یہ وہاں پہ جرنلسٹ نے سوال کیا ہے. لیکن میرے دماغ میں ایک سوال آتا ہے کہ آبویسلی حافظ سعید ایک ہائی ویلیو ٹارگٹ ہے, ہائی ویلیو پرسنالٹی ہے, ان کے اوپر دہشت گردی کے مقدمات ہیں, وہ جیل میں ہیں, اور ان کے اوپر پاکستان کو بڑا مشکل وقت بھی ان کی وجہ سے سہنا پڑا, کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو کہ انہوں نے ان کے اوپر UN سیکورٹی کونسل ریزولوشن بھی ہیں جو FATF نے پاکستان میں اس کے حوالے سے کافی کام بھی کیا کہ ہمیں حافظ سعید کو کے متعلق پاکستان نے کافی زیادہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو کنونس کرنے کی بات کی کہ ہم ان کے خلاف کیسز چل رہے ہیں. گو کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کو بڑا لاڈلا سا رکھا گیا ہے اور ان کو اس طرح کی جیل میں نہیں رکھا گیا, یہ بھی ان کے بارے میں سوال آتے ہیں. لیکن اوور آل ان کا جو ایک انفراسٹرکچر تھا جو کشمیر کے حوالے سے تھا, وہ آبویسلی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, کیونکہ اب وہ پرانی باتیں نہیں رہیں, اب معاملات چینج ہو گئے ہیں. تو یہ سوال جو میں دیکھ رہا ہوں اور میرے لیے یہ بڑا پوائنٹ آف کنسرن ہے کہ یہ کیوں اس طرح کی چیز ہوئی, کہ کیوں ان کے گھر جو ہے وہ اس طرح کے رہائشی ایریا میں ہیں. اگر وہ آبویسلی ہائی ویلیو ٹارگٹ ہیں تو رہائشی ایریا میں ان کا کیا کام بنتا ہے کہ وہ اس طرح اپنے آپ کو جو باقی جو لوگ ہیں ان کی رہائش گاہوں کے قریب لے کے آئیں. یہ حکومت کا کام تھا کہ آج اگر وہاں پہ لاہور میں یہ واقعہ ہوا ہے تو اس کے لیے کیا کون ذمہ دار ہے پھر؟ اگر حافظ سعید کی ریزیڈنس وہاں پہ موجود ہے تو پھر تو ممکن ہے کہ اس طرح کی چیز ہو سکتی تھی کل کو, تو جب ہو سکتی تھی تو پھر ان کو عوامی ایریا میں رہنے کا تو کوئی تک نہیں بنتا. ان کا اگر جہاں پہ مرکز تھا, مریدکے میں کہا جاتا ہے, جہاں پہ ان کا فارملی ہیڈ کوارٹرز تھا, اور ویسے تو ابھی بھی وہ ہیڈ کوارٹر ہے ان کا, لیکن آبویسلی کیونکہ وہ اب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو فلنتھروپسٹ اپریٹس میں کنورٹ کر دیا ہے, تو وہ ایک اس طرح کی بات چل رہی ہے. ان کے اوپر کیسز ہیں, UN سیکورٹی کونسل کی ریزولوشنز ہیں, امریکہ نے ان کو ٹیررسٹ قرار دیا ہوا ہے. آبویسلی بھارت کے حوالے سے وہ بڑے ہائی پروفائل ٹارگٹ ہیں, اور یہ اگر یہ ٹارگٹ وہ تھے تو آبویسلی مجھے غرض ان سے نہیں ہے, مجھے غرض جو ہے وہ عوام سے ہے کہ عوام کے گھر کیوں ڈیمیج ہوں, یا عوام کی لوگوں کی جانیں کیوں جائیں, یا لوگوں کے گھر کیوں ٹوٹیں, اور اس طرح کے بندے کو آپ نے کیوں ریزیڈینشیل ایریا میں رکھا گیا تھا. میرا خیال ہے کہ یہ ایک انتہائی ناانصافی والی بات ہے. اس طرح کے لوگوں کو اس طرح کے ریزیڈینشیل ایریاز میں ان کے گھر یا ان کی پراپرٹیز یا ان کی نہیں ہونی چاہیے تھی. دوسری بات یہ ہے کہ حکومت نے ان کے خلاف کافی مقدمات تو درج کیے ہوئے ہیں, لیکن اور ان کے اوپر مقدمات نہ کرنے کی وجہ سے اور ان کو پراپرلی اس طرح سزائیں نہ دینے کی وجہ سے نقصان یہ ہوا ہے کہ پاکستان کو آبویسلی کوسچن مارک لگتا رہتا ہے اور باتیں کی جاتی ہیں, جیسے کہ انڈیا جو میں دیکھ رہا تھا کہ جو امبیسڈر ہیں UN میں, پرماننٹ جو امبیسڈر ہیں UN میں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستان جو ہے وہ اس طرح کے لوگوں کو پینشنز دے رہا ہے, اور یہ باتیں چلتی ہیں, اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی ظاہری بات ہے FATF کے حوالے سے بھی ہمیں بڑا مشکل پڑی.